لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 19ویں رمضان اور 20ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح پورے رمضان کے روزے رکھنے، باجماعت نماز پڑھنے، ذکر، تسبیح و تحلیل تمام چیزیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم مسلیان، وقت کی تقاضا اور حالات کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ سورت چھوٹی ہے لیکن اس کا معنی بہت جامع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 20واں رمضان اور 19واں رمضان اور 20ویں تراویح کی نماز ختم ہو گئی۔ کل کا دن 20واں روزہ اور 21ویں تراویح ہوگی، یعنی گویا کہ کل تاخرات ہے، جس کو عربی میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے ایک مکمل سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام لیلۃ القدر، سورۃ القدر اسے کہا جاتا ہے۔ قدر کے معنی قدر کرنا، عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور لیلہ کے معنی ہوتا ہے رات۔ اس سورت کے تعلق سے ائمہ مفسرین کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی یا پھر مدینہ میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ لیکن ان کے سیاق و سبق دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس سورت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک میں جب نازل فرمایا کہتے ہیں تو جب ہم اس بات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ رمضان کب آیا، مکہ میں آیا یا مدینہ میں آیا، تو یہ بات پتہ چلی کہ رمضان کا روزہ مدینہ میں فرض ہوا ہے سن 2 ہجری میں۔ جب سن 2 ہجری میں جب روزہ فرض ہوا اور رمضان کا روزہ مدینہ میں آیا تو اس کا مطلب یہ سورت مدنی ہے۔ یہ بات خلاصہ ہو گئی۔ آئیے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اس کا ایک معنی لیلۃ القدر یعنی قدر، تعظیم، تکریم کے معنی میں آتا ہے، اور ایک معنی آتا ہے لیلۃ الحکم، یعنی لیلۃ القدر میں شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے نصیب میں پورے سال وہ کیا کریں گے، نہیں کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، ان کے مقدر میں وہ ساری چیزیں اس رات کو لکھ دی جاتی ہیں۔ تو لکھ دی جاتی ہے اس رات کو، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو لیلۃ الحکم کے معنی ہوتا ہے
تنگی والی رات، یعنی اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس روئے زمین پر کہ یہ روئے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتوں کو جگہ نہیں ملتی ہے، اس لیے اس کا ایک معنی تنگی والی رات ہے، یعنی زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کے معنی رات ہوتی ہے اور یہ فارسی کا لفظ ہے، اور قدر کے معنی قدر ہی ہے، تو شب قدر یعنی قدر کی رات، اور عربی میں لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، تو شب یہ فارسی کا لفظ اور لیلہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اس تعلق سے ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو پورا نسخہ ہے، یہ قرآن مقدس جو لوح محفوظ میں جمع تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اس قرآن مقدس کو رمضان المبارک میں ہی اور لیلۃ القدر کی رات کو پورے کے پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے بیت العزت، وہاں پر نازل فرماتے ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے نوازا تو وہ بھی شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات تھی اور رمضان کا مہینہ تھا۔ وہاں سے پہلی آیت اور پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو ہی نازل فرمایا تھا، یہ بات پکی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ اسی لیلۃ القدر کے بارے میں سوال بذات خود سوال کھڑا کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیسے کھڑا کرتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سوال بذات خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سوال یا نشان خود لگاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جواب دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ لیلۃ القدر کی رات۔ اب دیکھیے، اگر کوئی انسان کو کوئی کہے کہ آج رات بھر تو یہاں پر کھڑا رہے، میں تجھے پورے سال کی جو خرچہ تیرے گھر کا خرچہ ہو میں تجھے دے دوں گا، تو انسان وہ خرچہ چھوڑ کے گھر چلا جائے گا یا کھڑا رہے گا؟ کھڑا رہے گا، لینے کے لیے کھڑا رہے گا کہ پورے گھر کا خرچہ، سال بھر کا خرچہ ہمیں مل رہا ہے تو کیوں نہ کھڑا رہوں، کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی آفر دیا کہ اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کی عبادت و بندگی، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، دعا میں مشغول رہتا ہے تو 1000 مہینے کی عبادت سے خیر، یعنی خیر بہتر کہا ہے۔ اب اس کو کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً 83 ایئرس، 83 سال 3 مہینے ہوتا ہے، 83 سال 3 مہینے، ایک رات کی عبادت 83 سال 3 مہینے کی ہوتی ہے۔ انسان کو اتنے سال عمر ملتی ہی نہیں ہے، 50 60 70 سال میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کی عمر کیا ہے، ایج کیا ہے؟ بولے 60 اور 70 کے بیچ میں، 60 اور 70 کے بیچ میں ہماری امت کی یہ ایج ہے، عمر ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بذات خود کہا کہ 83 سال 3 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوئی یہ عبادت. تو ہم اس عبادت کو پانے کے لیے بس وقت قریب ہے. آج رات گزر جائے گی، دن گزر جائے گا، رات آ جائے گی ہمارے سامنے، وہ رات کھڑی ہو جائے گی. تو اس رات کو پانے کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، بالکل تیار رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے. اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو پھر ہم ایسی عبادت کو کیوں چھوڑیں؟ ہر انسان تہیہ کر لے، ہر انسان عزم مصمم کر لے، اور بچہ عہد کر لے، ماں بہنوں بھی عہد کر لیں کہ ہم یہ 5 رات کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے گناہوں کو درگزر کرے گا، آپ کو بخش دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. پھر آگے کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. والروح، اور جبریل امین بھی، روح سے مراد جبریل امین ہے. فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات کو اللہ کے وہ فرشتے اس تمام کام کو انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کی روزی روٹی سال بھر میں کیا کریں گے نہیں کریں گے، وہ تمام چیزیں لکھ دو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام کاموں کو انجام دے دیتے ہیں. اور یہ رات سراپا سلامت والی رات ہے. سلامت والی رات کہاں؟ اس میں سکون ہے، قرار ہے، سلامتی ہے. اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، ایک دم سلامتی والی رات ہے. یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. یہ درس دینے کا مقصد میرا یہ ہے کیونکہ کل جمعہ ہے اور جمعہ میرا نہیں ہے. اب نہ جانے وہ کیا خطبہ دیں گے نہیں دیں گے، اس لیے صرف اور صرف آپ کے جذبات کو تھوڑا اجاگر کرنے کے لیے، شوق اور ولولہ دینے کے لیے میں نے یاد دہانی کے طور پر میں نے یہ درس دیا. لہٰذا آپ سب کل سے ویسے عشاء کی اذان یعنی 5 جو رات ہے 10 بجے جماعت ہوگی. 10 بجے رات کو جماعت کھڑی ہوگی، اور یعنی گھر سے آپ تیار ہو کر کے آ جائیں. پھر یہیں پر آپ کا کھانا پینا سحری وغیرہ سب کچھ انتظام رہے گا انشاءاللہ. لہٰذا آپ تیار ہو کر کے آ جائیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اور اپنی ماں بہنوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کو پانے کے لیے اور اس رات کی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مصلیوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بال بچوں کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صدقات زکوٰۃ خیرات تمام چیزوں کو اللہ تو شرف قبولیت بخش. یا اللہ تو ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مفلس الحال ہیں ان کی مفلسوں کو دور فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.